کا لشکر سامنے تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 آدمی ایک پہاڑی پر کھڑے کیے اور وہ پہاڑی احد کا ہی کوئی حصہ تھا. احد کے بہت بڑا پہاڑ ہے، اسی کا کوئی حصہ تھا. اس کے اوپر آپ نے 50 آدمی کھڑے کیے تھے. آج جب لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، تو وہاں ایک میدان کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ وہ پہاڑی ہے جس پر آپ نے 50 آدمی کھڑے کیے تھے. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ چیز میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور وہاں جا کر بھی جب موقع ملتا ہے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں یارو یہ تم نے غلط تصور جمایا ہوا ہے. وہ یہ پہاڑی نہیں ہے جس کے اوپر تم کھڑے ہو. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 آدمی ایک جگہ پر کھڑے کیے تھے، اپنی پشت پر، پیچھے اپنے احد پہاڑ کی کسی جگہ پر، اور فرمایا تھا کہ یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے. ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، تم نے اپنی جگہ پر پکا کھڑے رہنا ہے. ان کو کھڑا کر کے لڑائی شروع کی. پہلا حملہ مسلمانوں کا اتنا زبردست تھا کہ یہ 700 تھے صحابہ کرام اور وہ 3000 کا لشکر تھا. انہوں نے پہلے حملے کے اندر ہی ان کے پاؤں اکھیڑ دیے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار بھاگ گئے اپنا مال چھوڑ کے، اپنا اسلحہ چھوڑ کے. تو وہ جو 50 آدمی کھڑے کیے گئے تھے ان کے اندر اختلاف ہو گیا. ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ اب تو فتح ہو گئی، اب تو کفار وہ دیکھو سب بھاگ گئے، چلے گئے، اور جو صحابہ کرام ہیں ان کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، تو چلو نیچے اترتے ہیں، کوئی شاید ہمارے بھی ہاتھ میں آ جائے. ہم نہیں کہتے کہ کچھ لوگوں نے بڑے غلط انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ مال کی محبت میں نیچے اتر آئے. ایسا نہیں ہے، بس غلط فہمی ہو گئی. انہوں نے سمجھا کہ اب فتح ہو گئی، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ گیا، تو وہ نیچے اتر گئے. 50 میں سے صرف 12 باقی رہ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان تھا کہ جب تک میرا حکم دوبارہ نہ آئے، دوسرا حکم جب تک میرا نہ آئے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. حضور کا بھی ہمیں حکم نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں اتریں گے. تو یہاں سے پانسا پلٹ گیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بہت بڑے جنگجو تھے، جب اسلام لائے تو حضور نے ان کو اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، سیف اللہ. حضرت خالد اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہ اسی انتظار میں تھے کہ اگر یہ 50 آدمی آگے پیچھے ہوں تو ہم پیچھے سے حملہ کریں. انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا. اچانک ایسا حملہ تھا کہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ جو چیزیں اکٹھی کر رہے تھے ان کے اوپر یکدم حملہ ہوا اور صحابہ کرام شہید ہونا شروع ہوئے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے اٹیک کر دیا اتنا سخت. ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے. تو سب لوگ حضور کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ میری جان چلی جائے لیکن ہمارے آقا تک کوئی شاید نہ پہنچے. کفار پتھر مار رہے تھے، کفار تیر مار رہے تھے، حضور علیہ السلام کو نشانہ بنا رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور پھر انہی کے اندر ایک حضرت امیر حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو شہید ہوئے. یعنی اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت عطا فرمائی ہے کہ نبی کے حکم سے ذرا بھی عدول کرو گے، نبی کے حکم کے اندر ذرا بھی اختلاف کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو تمہیں ہر جنگ کے اندر کامیابی حاصل ہوگی. تو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے. لیکن پھر بھی
ان صحابہ کرام کے بارے میں غلط لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ تمام صحابہ کرام مخلص ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان پر کھیلنے والے تھے، اور جنگ کے اندر ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات آدمی فیصلہ درست نہیں کر سکتا اور ادھر سے ادھر بات ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا، کچھ سبق دینا چاہتا تھا مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوئے۔ بہرحال دوستو، اس جگہ پر ایک